ذرا تصور کریں، زمین لرز رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، سمندر آگ اگل رہے ہیں اور لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، مگر کوئی پناہ نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ قیامت وہ خوفناک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس کے آثار ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ احادیث میں درج نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، خون بہانا عام ہو جائے گا، جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا اور زمین پر فتنوں کا اندھیرا چھا جائے گا۔ سوچیں، اگر وہ وقت قریب ہے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ رکیں، غور کریں اور سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور ہم غفلت میں رہ جائیں۔ کیا قیامت واقعی قریب آ چکی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے کئی پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ سوال آج ہر مسلمان کے ذہن میں آ رہا ہے۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور جو چیزیں ہمیں پہلے ناممکن لگتی تھیں وہ آج حقیقت بن چکی ہیں۔ جدید سائنس بھی ان تبدیلیوں کو ماننے پر مجبور ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھیں، اور آج ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، وقت کا تیزی سے گزرنا حضور کا فرمان ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن، ہفتے اور سال پلک جھپکتے گزر جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلے لوگ ایک دن میں بہت سارے کام کر لیتے تھے، اب پورا دن بھی گزر جاتا ہے اور کام ختم نہیں ہوتے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور موبائل فون نے وقت کو تیز کر دیا ہے، اور لوگ مصروف ہونے کے باوجود بھی برکت سے محسوس نہیں کرتے۔ عرب کے صحراؤں میں سبزیں اور نہریں اگے گی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے علاقے دوبارہ سرسبز نہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں صحرا ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا، جب تک صحرا سرسبز نہ ہو جائے گے اور یہاں نہریں نہ بہنے لگیں گی تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور دبئی اور دیگر عرب ممالک میں بارشوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ریگستانی علاقہ سرسبز ہونے لگے ہیں، اور 2023 میں سعودی عرب میں اور 2022 میں معمولی بارشیں اور برف باری ہوئی، جو کہ ایک حیران کن بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ترقی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دبئی، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بن رہی ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آقا کریم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اسے برا نہیں سمجھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا، فلموں، ڈراموں اور انٹرنیٹ پر فحاشی عام ہو چکی ہے۔ بے پردگی، غیر اسلامی لباس، حیا ختم ہونا آج کی دنیا میں سب کے سامنے ہے۔ موسیقی کا عام ہونا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھیں گے۔ آج کے دور میں موسیقی ہر جگہ، موبائل، ٹی وی، سوشل میڈیا، حتیٰ کہ شادیوں اور تقریبات میں بھی۔ پہلے مسلمان موسیقی کو غلط سمجھتے تھے، لیکن آج لوگ اسے ایک عام چیز مانتے ہیں۔ وہ نشانیاں جو مستقبل میں ظاہر ہوں گی اور وہ قیامت کے قریب آنے کی علامات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی لیکن جلد ہی دنیا میں نظر آ جائیں گی۔ دجال کا ظہور، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسے فتنے بڑھ رہے ہیں جو دجال کے نظام کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، ایمان کی کمزوری، ہولوگرافکس، اے آئی، جدید ٹیکنالوجی، میڈیا کے ذریعے لوگ آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچائیں گے اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جو دوسرے ممالک کو تباہ کر رہی ہیں، جنگیں اور فساد پھیلا رہی ہیں، ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے دنیا کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔
سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، یعنی پہلے مشرق سے ہوتا ہے، اب مغرب سے ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مسلم کی حدیث ہے پاک۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق زمین کے مقناطیسی پل الٹ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق، سائنسدانوں کے مطابق زمین کے پولز میں تبدیلی کے آثار مل رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے قیامت کی تیاری کے لیے؟ یہ نشانیاں ہمیں قیامت کے قریب ہونے کا واضح پیغام دے رہی ہیں۔ ہمیں ان سے سبق لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے اعمال درست کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، دھوکہ، جھوٹ، فحاشی، حرام کاموں سے بچیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی ظاہر ہونی باقی ہیں۔ اس مضمون میں ہم ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جو آج کے حالات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں ان میں سے جھوٹ اور دھوکہ عام ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب دھوکہ عام ہو جائے گا، لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ اس سے حقیقت یہ سمجھ آئی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز عام ہو چکی ہیں، فیک ساری کی ساری نیوز عام ہو چکی ہیں۔ لوگ اپنی چالاکی کو سمارٹنس کہتے ہیں اور دھوکہ دہی کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک۔ حقیقت اس سے یہ معلوم ہوئی، مشغول زندگی، سوشل میڈیا اور موبائل فون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ واقعی بھائی جان بھائی سے ناراض ہے، بیٹے والدین کی عزت نہیں کرتے، خاندانی نظام بکھر چکا ہے، حرام کمائی عام ہو جائے گی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایسا زمانہ آئے گا جو لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے، جب لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا مال حلال کا ہے یا حرام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ سود، رشوت، دھوکہ اور کرپشن عام ہو چکی ہے۔ لوگ صرف دولت کمانے پر توجہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر، رشوت کما کر لوگوں کے پیسوں کو حرام پر لے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے ہیں۔ مسجدیں خوبصورت ہوں گی مگر عبادت کم ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ مسجدوں کو خوبصورت بنائیں گے مگر ان میں عبادت کم ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حقیقت سمجھ آئی، آج دنیا میں بڑی بڑی اور خوبصورت مساجد بن رہی ہیں اور مگر نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں سجدہ کرنے کی بجائے تصویریں اور سیلفیاں بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب ان کے حالات دیکھیں، مسجد میں تراویح جات پڑھی جا رہی ہیں اور لوگ گھر پر سوئے رہے ہیں۔ یار کوئی تو خدا کا خوف کرے نا، کہ ایسا بابرکت مہینہ بھی ہو پھر بھی آپ گھر میں سو رہے ہوں۔ خدا کا کچھ خوف کریں۔ آپ کو امام سے جھگڑا ہے، اس مسجد میں نہ آئے، دوسری میں چلی جائیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھیں، نماز ضرور پڑھیں، تراویح جات پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گناہوں سے۔ دیکھیں خواتین کے لباس ایسے ہو گئی ہے، 10ویں نشانی جیسے انہوں نے کچھ پہنا ہی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مائل ہوں گی، ہمیں گمراہ کریں گی۔ یہ مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حقیقت سمجھ آئی، فحاشی اور بے حیائی آج کل فیشن بن چکا ہے۔ خواتین کے لباس ایسے ہو چکے ہیں جو جسم کو ظاہر کرتے ہیں، معاشرہ اسے عام چیز سمجھ رہا ہے اور شوہر ان کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ بازاروں میں لے کر جاتے ہیں، وہاں سے خرید کر لاتے ہیں۔ میرے دوستوں، قیامت والے دن آپ نے خود حساب دینا ہے، عورتیں تو دے ہی گی مگر آپ کو ہی دینا پڑے گا کہ آپ نے ان کو کپڑے لے کر دیے تھے۔ اور دوسرا ایسا وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، فتنوں کی کثرت۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، آدمی صبح مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث پاک۔ حقیقت سمجھ آئی، دنیا میں دین سے دوری بڑھ رہی ہے، مسلمان اپنے عقیدے پر شک کرنے لگے ہیں اور ان کا رجحان بڑھ رہا ہے الحاد کی طرف۔ ایک بڑی آگ جو یمن سے نکلے گی، حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بڑی آگ یمن سے نہ نکلے جو لوگوں کو ان کی محشر کی جگہ لے جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث پاک۔ حقیقت سمجھے، یمن میں جنگیں اور قدرتی آفات بڑھ رہے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں کہ مستقبل میں وہاں ایک بڑی آتش فشانی تباہی پھیلا سکتی ہے۔
اور زمین دھنسنے کے بڑے واقعات، زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے 3 جگہ زمین دھنسے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ مسلم کی حدیث پاک حقیقت سمجھ ہی آئی۔ دنیا بھر میں زلزلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل میں زلزلوں کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول۔ آقا کریم نے فرمایا عنقریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک سفید مینار پر اتریں گے، اور یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک، مگر اس کے آثار واضح ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ دجال کے فتنے کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور دنیا میں بڑی بڑی جنگوں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے محشر کا سوچنا چاہیے۔ قیامت کو دوستو آپ نے خود حساب دینا ہے۔ تیری جگہ تیری بیوی نے، تیرے ماں نے، تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے جواب نہیں دینا، اپنا جواب تو نے خود دینا ہے۔ اپنے آپ کو سوار، ہر چیز کام کر، ہر کام کر، گھر کے اخراجات بھی چلا، مگر قیامت کو نہ بھول، اپنی موت کو نہ بھول۔ نماز پڑھ، روزہ رکھ۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس پر اللہ تعالی ہم دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔